جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی دنیا کے حوالے سے، دنیا کی زندگی کا اسکوپ، اس کے مقابلے میں آخرت، اور سب سے پہلے جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ حیات دنیا کی تعریف کو ڈھنگ سے سمجھنا، کیونکہ یہی وہ مقام اور جگہ ہے کہ جہاں پر ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہماری جو پچھلی 2 دفعہ کی نشست میں گفتگو ہوئی، تو اس سے میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کے حوالے سے جو بنیادی چیز ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ نے اس ڈفرینس کو بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ دنیا کی جب بات کی جاتی ہے خاص طور سے قرآن کریم میں، تو وہ دنیا ایک خاص معنی رکھتی ہے۔ وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو جہاں، جس عالم میں یا جس جہان میں ہم رہتے ہیں یہی دنیا ہے۔ اس میں آپ کو فرق رکھنا پڑے گا۔ اور جو دنیا ہے، جو ایک ڈیوریشن ہے، ایک ٹائم ہے جو ہم یہاں پہ گزارتے ہیں اور ہم سب گزار رہے ہیں، تو اس کو حیات دنیا کہا گیا، اس کو لمٹ کیا گیا اس ایک خاص دورانیے سے، خاص اسپیس سے، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ وہ کیا ہے، وہ سب کی سب کیا چیزیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بیان کر دیا تھا، لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہو و لعب کے کیا معنی ہیں، پھر لعب اور لہو کی مزید تعریف، زینت، تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، اس پر بھی ہم نے بات کر لی تھی۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ اور چیزوں کو بھی، اور اس حوالے سے یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں جو مزید اس کو سپورٹ کریں گی انشاءاللہ ہماری گفتگو کو۔ اور یہاں پر ہمارے لیے یعنی کہ جو چیز سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کہ جب ہم دنیا اور حیات دنیا کی بات کرتے ہیں، اس کو لعب و لہو کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس کو بطور لعب و لہو بیان کر رہا ہے، تو ہمارے لیے جو سب سے بڑے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کی زندگی میں، کیونکہ ہمارا جو پرابلم ہے نا مینلی کہ دین دنیا ساتھ لے کے چلو، اور دونوں کو ساتھ رکھنے کی مطلب ہدایت کی گئی ہے، اور جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی بڑا دھوکہ ہے اور ہمارا کام خراب کرنے والی چیز ہے، کیونکہ جو دنیا لعب و لہو ہے وہ دین کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو اس قسم کی اگر کوشش کوئی کرے گا کہ لعب و لہو والی چیزوں کو دین جو کہ حق اور حقیقت ہے ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً ایک ایسا ملغوبہ بنے گا کہ انسان خود ہی اس سے پریشان ہو کے رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے لیے یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ کام، کاروبار، گھر، زوجہ، شوہر، اولاد، کہ حیات دنیا انہی سب چیزوں سے ڈیفائن ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی حقیقتاً ورتھ کیا ہے پھر ہمارے لیے، ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں، ان کو ہم کیا کریں، کہ اگر یہ سب لعب و لہو ہیں، کیا ان سے اپنا دامن بچانا ہے، کیا ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کتنی انوالومنٹ ہے، کتنی نہیں ہے، پھر ہمارے سامنے اس قسم کے سوالات اٹھ کر آتے ہیں کہ پہلی منزل پر تو ہم نے سمجھ لیا کہ حیات دنیا لعب و لہو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ خیالی ہے، تصوراتی ہے، اعتباری ہے، زینت ہے، تفاخر، تکاثر، اور تفاخر و تکاثر کا معنی کیا کہ آپس میں بڑائی کا اور کثرت کا مقابلہ کرنا، کمپیٹ کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، فخر میں اور کثرت میں۔ ٹھیک ہے، یہ مین تعریف ہے جو دنیا کی ہمارے سامنے آئی ہے۔ 3 آیتیں اور ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔
تو اس سے ہمارے سامنے ذرا کچھ اور گہرائی میں بھی چیزیں واضح ہو جائیں گی. پھر میں واپس جا کے اس میں سورہ حدید کی آیت کو کمپلیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ آیت نمبر 14 سورہ آل عمران ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں نے یہاں پہ نقل نہیں کی، لیکن اگر آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیں گے تو وہ آیت بھی بڑی اہم ہے، اسی ذیل میں ہی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. زُيِّنَ زینت دے دی گئی ہے. اب دیکھیں یہاں پر بات شروع ہی زینت سے ہو رہی ہے. اور للناس، اور یہ جو زینت دی جانے والی بات ہے یا کام ہے، یہ تمام انسانوں کے واسطے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کی جا رہی ہے، الگ نہیں کیا جا رہا ہے مومن یا مسلم یا مشرک منافق، تمام انسانوں کے لیے. کن چیزوں کو تمام انسانوں کے لیے زینت دے دیا گیا ہے؟ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت کو. شہوتوں کی محبت کو. شہوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کسی چیز کو اپنی ذات کے لیے خوشگوار سمجھتے ہوئے طلب کرے، چاہے، حاصل کرے، یا اپنانے کی، اپنا بنانے کی کوشش کرے. تو یہ ہے شہوت. شہوت کا مطلب کوئی بری چیز نہیں ہے. شہوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب اس دنیا میں زندگی دی ہے، اور اسپیشلی انسان کے پاس جو یہ بدن ہے، جسم ہے، یا اس کے ساتھ جو نفس اور روح ہے، تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں خوشگوار اور اچھی لگتی ہیں، ہم انہیں اپنانا چاہتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو خواہش ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے وہ شہوات ہیں. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے سے دور کرنا اور رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے ذیل میں جو خواہش، یعنی جو ارج ہمارے اندر ڈیولپ ہوتی ہے، وہ غضب ہے. تو شہوت اور غضب کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہیں یہ طبعی ہمارے اندر رکھی گئی ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، ہماری لائف کو نیچرلی آگے چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن شہوتوں کی محبت، اب یہ ایک اور بات ہے. شہوت کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، شہوت کی محبت کی بات ہو رہی ہے. اس کو انسانوں کے لیے زینت دے دیا گیا. اب وہ کیا چیزیں ہیں جن کی شہوت کی محبت میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں؟ من النساء، عورتوں میں سے، یعنی ازواج، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرت. قناطیر المقنطرت یعنی ڈھیر، انبار. کس چیز کے ڈھیر اور انبار؟ من الذہب والفضۃ، سونا، چاندی، والخیل المسومۃ، اور پلے ہوئے بہت اچھے صحت مند گھوڑے، والانعام، اور مویشی اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی باڑی، کاشتکاری، فصل، ایگریکلچر. تو اگر آپ یہاں پر غور کریں تو اس میں اس آیت نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان کہ لوگوں کی جو شہوت ہے اور شہوت کی محبت ہے، وہ ان چاروں سے ریلیٹ ہے. کہ جب نساء اور بنین کی بات ہو رہی ہے، یعنی ازواج اور بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ شہوتیں انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے، ان کی شہوت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جمادات ہیں. صحت مند پلے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور چوپایوں کی بات ہو رہی ہے، یہ حیوانات ہیں. اور حرث یعنی نباتات. تو ہر قسم کے جو مخلوقات اور چیزیں ہیں اس زمین میں، ہر ایک کے ساتھ انسان کی شہوت اور شہوت کی محبت جڑی ہوئی اور کنیکٹڈ ہے. اور اس شہوت کی محبت کو انسانوں کے لیے زینت دے دیا گیا ہے. یعنی خالی یہ محبت نہیں ہے، بلکہ انسان اس کو اپنے لیے ایک آرنامنٹ اور ڈیکوریشن کے طور پر بھی
دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے جس کے بیٹے زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ انسان یا بہت مضبوط انسان سمجھ رہا ہوتا ہے. جس کے پاس سونے چاندی کے ذخائر زیادہ ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا امیر اور دولت مند اور یہ سب. اور اس سے آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ جو ہم نے لعب و لہو کی تعریف پہلے بیان کی تھی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ان شہوتوں کی محبت اور ان کو پانے کے بعد اپنے آپ کو زیادہ زیب و زینت والا سمجھنا، یہ اسی لہو و لعب والی حیات دنیا کی تعریف پر یہ بات فٹ ہو رہی ہے. تو آگے آیت بیان بھی کر رہی ہے ذالکا، یعنی یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع، سرمایہ ہے، الحیات الدنیا، حیات دنیا کا سرمایہ ہے. یہ سب کا سب، یعنی جتنا کچھ بھی تم جمع کر لو ان میں سے یہ کیا ہے؟ یہ حیات دنیا کی متاع ہے. ٹھیک ہے. اور حیات دنیا جو ہے وہ لعب اور لہو سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی تم اپنی زندگی میں یہی سمجھتے رہو گے کہ میرے بیٹے زیادہ ہیں تو میں بڑا ہوں، میرے پاس سونے چاندی، یا جیسے اگر ہم قرآن کریم مثال دے رہا ہے گھوڑوں کی، آج کے دن میں ہم گاڑیوں کی مثال لے لیں اس کے کمپیریزن، کہ گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں یا اور چیزیں ہیں، تو ان کی بنا پر وہی متاع حیات دنیا، یہ سرمایہ جمع کریں اور اس لعب و لہو کے دام میں پھنس جائیں کہ ان کی وجہ سے میں بہت بڑا ہو گیا، ان کی وجہ سے میرا جو ہے نا میرا اسٹیٹس اور میری حیثیت بہت ایلیویٹ ہو گئی. اس کے مقابلے میں خدا کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے، کچھ خدا کے پاس بھی ہے. عندہ، ان دا پریزنس آف اللہ، اس کی بارگاہ میں بھی کچھ ہے، وہ انجام کے لحاظ سے بہت بہتر اور حسن ہے اور خوبصورت ہے. اور آگے کی آیت بتاتی بھی ہے کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہ آؤ میں تم کو خبر دوں اس کی جو ان سب سے بہتر ہے، ان سب چیزوں سے. اور پھر جنت کا ذکر ہے اور رضوان الہی کا ذکر ہے، رضا الہی کا. تو یہ آیت ہم کو اور تفصیل سے بتا رہی ہے اس چیز کو کہ انسان حقیقتاً جب چیزوں کی زینت میں پھنستے ہیں، کہ لہو و لعب کی پہلی تعریف زینت تھی، تو یہ جو زینت والے مسائل ہیں کہ جس میں تمام انسان مبتلا ہوتے ہیں، یہ کہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں؟ یہ زینت، اور پھر انہی میں سے تفاخر اور تکاثر کی بھی بات اس سے ہی ریلیٹڈ ہے. وہ کیا ہے؟ شہوتوں کی محبت ان تمام چیزوں کی. اور جیسا میں نے کہا کہ اس میں چاروں کو کور کر لیا ہے، انسان، حیوان، نبات اور جماد، کہ ان میں سے تمام انسان کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کو اپنے سے دور الگ نہیں کرتا، ہر ایک میں سے اپنے لیے جمع کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. لیکن یہ جو بھی ہے یہ متاع حیات دنیا ہے. یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں اگر بطور شہوت لی جاتی ہیں، اگر ان کو زینت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تو پھر یہ خالی متاع حیات دنیا ہے اور لہو و لعب ہے اور کچھ بھی نہیں. دوسری آیت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اورنج میں ہے، یہ آیت ہے سورہ منافقون، آیت نمبر 9، اور یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اہل ایمان سے، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ خالی مطلب اس کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی کہ انسانوں کے اس میں جنرل گفتگو نہیں ہے یہ، بلکہ یہ گفتگو خاص طور سے اہل ایمان سے مربوط ہے. اور یہ جو لفظ ہے لا تلھکم، یہ بھی آپ کو ایک بیل رنگ کرے گا کہ ہم نے یہ لا تلھکم کس سے ریلیٹ ہے؟ جو ابھی ہم نے پڑھا لہو سے. اور لہو کا معنی کیا ہے؟ کہ
وہ چیز جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے، جو انسان کو ڈیویٹ کرا دے، جو انسان کو بھٹکا دے، اپنی طرف کھینچ لے، وہ لہو ہے۔ تو لا تلہکم، تم کو اپنی طرف نہ کھینچ لے۔ کون نہ کھینچ لے اپنی طرف؟ اموالکم ولا اولادکم، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد۔ اور کس سے نہ کھینچ لیں؟ کس کے مقابلے میں؟ کیونکہ جب آپ کسی طرف پل ہوتے ہیں، کھینچے جاتے ہیں، جب ہم کسی ایک راستے سے ڈیویٹ ہوتے ہیں، ہٹتے ہیں، تو ہم کسی ایک طرف ڈھلکتے ہیں، جھکتے ہیں، اور کسی ایک جانب سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو کس سے ہم دور ہو جائیں گے؟ اگر اموال اور اولاد ہمیں اپنی جانب لہو میں مبتلا کر لیں، یعنی اپنی جانب کھینچ لیں، تو ہم کس سے دور ہو جائیں گے؟ عن ذکر اللہ، ذکر خدا سے دور ہو جائیں گے۔ اور ذکر کا معنی آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، کہ کیونکہ میں یہ دوہرا اس لیے دیتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن دوہرا اس لیے دیتا ہوں کہ اگر کسی کو نہ پتا ہو تو یہ کلیئر ہو جائیں گے، بہت امپورٹنٹ میننگ ہے۔ ذکر کا مطلب زبان سے کچھ پڑھنا نہیں ہے، ذکر کا مطلب ہے یاد، ریممبرنس۔ تو ذکر کا مطلب ہے یاد الہی، یاد الہی، کہ یعنی اور یاد جو ہے وہ قلب سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یاد وجود سے ہوتی ہے، یاد زبان سے نہیں ہوتی، بول کے نہیں ہوتی۔ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے میں کہوں کہ آپ اپنی اولاد کو یا والدین کو یاد رکھتے ہیں، تو اولاد اور والدین کو یاد رکھنے، اور ہمیشہ وہ آپ کو یاد رہتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رہنے کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاں بھی ان کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے، ایون وہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتے، تو آپ فوراً ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی آ کے کہے کہ آپ کی اولاد کو خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی ہے، وہ گر گیا ہے بچہ، تو بندہ فوراً کچھ بھی کر رہا ہو، سب چھوڑ کے اپنے پورے وجود سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کے باقاعدہ بدن پر، دماغ پر ایک پورا اثر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ یاد ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر، کہ انسان جس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اپنے پورے وجود سے اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، چاہے ظاہراً زبان سے اس کا ذکر نہ کر رہا ہو، چاہے دماغ سے ظاہراً نہ سوچ رہا ہو، اسے کہتے ہیں ذکر۔ تو جس چیز کی بہت زیادہ فرمائش کی گئی ہے روایتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں، کہ تم ذکر الہی میں، ذکر اللہ سے غافل نہ ہونا کبھی۔ تو ذکر خدا سے غافل کرنے والے، اس کے مقابلے میں تم کو اپنی طرف کھینچ لینے والی چیزیں کیا ہیں؟ تمہارے اموال ہیں، تمہاری اولاد ہے۔ اور یہ بات خاص طور سے کس سے کی جا رہی ہے؟ مومنین سے کی جا رہی ہے، کیونکہ باقی لوگ تو ظاہر ہے کہ ان کا تو کہنے ہی کیا، وہ تو اوپر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ تو انہی سب چیزوں کی، شہوتوں کی محبت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اسی کو جمع کرنے یا اسی کی خدمت میں ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے تو ان کی زندگی میں تو یہی زینت ہے۔ لیکن مومن کی زندگی میں اگر ایون مومن اس درجے پہ نہ بھی ہو کہ جہاں پر تقرب الہی اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہو، تو کم از کم جنت تو ہوتی ہے۔ جنت اس کی نظر میں زینت والی چیز ہوتی ہے نا، یعنی قابل قدر ہے، قابل توجہ ہے، کم از کم اتنا تو ہوتا ہے مومنین کے ساتھ۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ قلب ذکر خدا سے غافل نہ ہو۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اموال اور اولاد ذکر خدا سے اپنی طرف کھینچ لینے والے۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو وہ کام کرے اس قسم کی چیز میں، اس کو پریکٹس میں لے آئے، ایسے کام کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، خاسرین ہیں لوگ کہ جو اپنی اموال اور اولاد کو ذکر خدا پر ترجیح دے دیتے ہیں۔
پریفرنس دیتے ہیں، اور ذکر خدا سے ان کے دل خالی ہو جاتے ہیں، اور ان کی اموال اور اولاد کی فکر اس دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ خسارہ، اور خسارے کا معنی بھی ذہن میں رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے کہ خسارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کرے، ایک بزنس کرے، ڈیل کرے، اور اس میں پروفٹ کے بجائے لاس لے کر واپس آ جائے، نفع کے بجائے نقصان لے کر آ جائے، یہ خسارہ ہے۔ ٹھیک ہے، خسارہ اس کو کہتے ہیں۔ خسارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے نہیں، وہ ڈپریویشن ہے، وہ محرومی ہے، وہ خسارہ نہیں ہے۔ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک کام کیا، ایک ڈیل کی، ہم خدا کے ساتھ ایک ڈیل کے امیدوار ہیں نتیجے کے، اور اس میں لاس ہو جائے، اور وہ نتیجہ ہاتھ میں آ جائے کہ جو ہمیں نہیں چاہیے، نہیں درکار، یا ہمارے لیے نقصان دہ، یہ خسارہ ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کریں گے وہ خاسرین میں سے اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کہ اگر یعنی ظاہر ہے کیونکہ مومن تو خدا سے ڈیل کر رہا ہے نا اپنی زندگی کی، تو اس کی ڈیل لاس میں جائے گی اگر وہ یہ کام کرے گا۔ اور تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، یہ سورہ تغابن کی آیت ہے، آیت نمبر 15، جس میں پھر اسی بات کو، اموال اور اولاد کو، پھر ایک اور لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے فتنتن، کہ انما اموالکم و اولادکم فتنتن، کہ بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، اور اموال میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اموال میں یہ سب ہے جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا، سونا، چاندی، گھوڑے، کھیتی، مویشی، یہ سب اموال ہے۔ تو اموالکم و اولادکم، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، فتنتن، ایک فتنہ ہے، یعنی ایک آزمائش ہے، کہ جس کے ذریعے سے تم دنیا کی زندگی میں آزمائے گئے ہو، یہ تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ یہ وہ نہیں ہے چیز کہ جس کو تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ اور اسی بنا پر انسان کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت جھٹکے لگتے ہیں، جب پہلے اولاد، اور خاص طور سے آج کل کے دور میں تو یہ واقعات بہت بڑھ گئے ہیں، کہ جب اولاد کی بے وفائی دیکھنا پڑتی ہے، اور اولاد اس طریقے سے ہماری خدمت نہیں کرتی، یا ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، یا نہیں رہتی جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر ایک اداسی اور ایک تکلیف انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، کہ دیکھو ان کے لیے میں نے اپنی زندگی صرف کی، ان کے لیے اپنا سرمایہ لگایا، اور آج مجھے یہ مل رہا ہے۔ تو بھائی خدا نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب کا سب تمہارا سرمایہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ ذریعہ آزمائش اور کیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی قرآن کی ایک ایسی تھیم ہے جو بار بار سامنے آتی ہے، کہ ان تمام چیزوں کو جو سرمایہ حیات دنیا سمجھتے ہو تم، اس دھوکے سے باہر نکلو، اور اس کی طلب اور تمنا کرو جو خدا کے پاس ہے، جو خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ تمہارے لیے اصل سرمایہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، جیسے اوپر آل عمران میں کہا کہ واللہ عندہ حسن المآب، کہ جو بھی خدا کے پاس ہے وہ انجام کے حوالے سے بہترین ہے۔ یہاں کہا کہ جو بھی خدا کے پاس ہے وہ اجر کے حوالے سے باعظمت ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ جس کو تم اپنا سرمایہ سمجھ کے اس کے پیچھے اپنا دماغ خراب کرتے ہو، اپنی زندگی صرف کرتے ہو، اپنی تمام توانائیاں جھونک دیتے ہو، یہ فقط اور فقط ایک آزمائش ہے۔ تو اس میں پھر انشاءاللہ اس کو ہم اور ری انفورس کریں گے آگے، تاکہ یہ پوائنٹ بہت اچھے طریقے سے آپ کو کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک، تو اب اس میں واپس آ کے دیکھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات دنیا جو لعب و لہو ہے، اس میں یہ تمام کی تمام چیزیں جو جن کے ساتھ ہم اپنی لائف میں انٹریکٹ کرتے ہیں،
جن کے پیچھے ہم اپنا وقت اور توانائی صرف کرتے ہیں اس کو جمع کرنے میں، اس کو اپنا سرمایہ بنانے میں، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جو چیزیں ہمارا دل لبھا رہی ہوتی ہیں، ان میں سے کسی چیز کی کوئی ریئل ورتھ نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی ریئل ورتھ نہیں۔ اور یہ سب کا سب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے، اور خاص طور سے دو چیزیں جس میں انسان بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے، مال اور اولاد، یہ ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اب اس کا؟ کہ یہ تمام چیزیں ہم کو اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی آخرت کا سرمایہ فراہم کریں، نہ کہ اس کو اپنا سرمایہ سمجھ کے بیٹھ جائیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو انسان کرتا ہے اس دنیا میں، کیونکہ وہ آیت سورہ آل عمران کی بتا رہی ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، کہ ان کی تو شہوتیں تو نیچرل ہیں، شہوتیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، لیکن خدا نے ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس محبت کو تمہاری نظروں میں زینت حاصل ہو جائے۔ یہاں سے جو کچھ بھی تمہارے پاس دنیا کا سرمایہ ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حیات دنیا اور لہو و لعب بن جاتا ہے، اگر یہ حالت ہو جائے تمہاری۔ پھر وہی وہ زینت تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھنس گئے تم اس چکر میں، اس بھنور میں، پھر اسی میں گئے۔ ٹھیک ہے؟ تو فتنہ، آزمائش، آزمائش کا مطلب ہے کہ کوئی ٹیسٹ ہے نا، کس بات کا ٹیسٹ ہے؟ اسی چیز کا ٹیسٹ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہم نے اموال اور اولاد تم کو دیے ہیں، ان کو تم کس طریقے سے استعمال کرتے ہو تاکہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی سسٹین کرنے کا ذریعہ بنے، اور اصل بات یہ کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کا سرمایہ بناؤ۔ یعنی کہ جیسے آپ کو ہمیں اور آپ اس قسم کی روایتوں کو پڑھ سکتے ہیں نا، کہ رسول پاک ائمہ علیہ السلام کس حد تک لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے پاس سے چیزیں دے رہے ہوتے تھے، کتنا زیادہ وہ دقت کر رہے ہوتے تھے اس بات پر کہ زیادہ سے زیادہ اگر ان کے پاس کچھ بھی سرمایہ ہو، کچھ بھی ہو، تو جو بھی سائل ہو، جو بھی بندہ ہو، جو بھی پریشان حال ہو، اس کی مدد کریں۔ کہ یہ تمام سنتیں ہمارے لیے ہیں، کہ یہ اموال اس لیے نہیں، یہ بھرا رہے گا بینک میں یا گھر میں بھرا رہے گا، اس کا کوئی یوز نہیں ہے۔ کہ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناؤں، کتاب ارشاد القلوب میں جناب دیلمی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے روایتوں کی، روایتیں اس میں جمع ہیں، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کافی مالدار، اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کا جوان بیٹا تھا جس نے انہیرٹ کیا، ورثے میں لیا اس کی دولت کو، تو وہ کافی زیادہ جو باپ کی دولت تھی اس کو صدقہ و خیرات میں اور لوگوں کی پرابلم سالو کرنے میں بہت زیادہ خرچ کرتا تھا۔ تو اس کی لڑکے کی ماں کو یہ خطرہ ہوا، جیسے عام طور سے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ لڑکا تو بالکل ہی نالائق نکلا ہے، اور یہ باپ نے جتنی محنت سے یہ سرمایہ بنایا ہے یہ سب اڑا کے ختم کر دے گا، فنش کر دے گا۔ تو اس نے باپ کے ایک پرانے اور قریبی دوست سے درخواست کی، ماں نے، کہ تم اس لڑکے کو سمجھاؤ کہ اس طریقے سے تم سخاوت کے مظاہرے نہ کرو، اور ان پیسوں کو کچھ بچا کے بھی رکھو، یا اس دولت کو کچھ ملٹیپلائی کرو، اور اس قسم کی چیز جو عام طور سے کہ ایک ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ عقل والے مشورے ہیں۔ اچھا، تو جب باپ کے دوست نے اس لڑکے کو بلایا اور اس سے ملاقات کی اور اس کو یہ سب باتیں سمجھائیں جو ماں کی خواہش تھی، اور جو ہمارے زمانے میں بھی سمجھیں کہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ اسی قسم کے ہی مشورے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کام کر رہے ہو، تم اپنی دولت ختم کر رہے ہو اس طریقے سے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس کا جواب دیں، آپ یقیناً میرے خیر خواہ ہیں، بزرگ ہیں۔ اس نے کہا کیا ہے تمہارا مسئلہ، سوال؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اگر ایک بات یہ پتا ہو کہ میں جس جگہ پہ یا جس شہر میں رہ رہا ہوں
اس شہر میں مستقل نہیں رہ سکوں گا، میں یہاں سے مجھے جانا ہے، اس جگہ کو لیو کرنا ہے. تو اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے یہاں سے کب جانا پڑ جائے. تو میں اس بات کا اگر انتظام کروں کہ جس جگہ پر مجھے جا کے رہنا ہے یا پرماننٹلی ریزائڈ کرنا ہے، جو میری پرماننٹ ریزیڈنسی کی جگہ ہے، کہ اگر میں جلدی جلدی اپنا سامان یہاں سے اٹھاؤں اور وہاں پر اپنا سرمایہ منتقل کرنا چاہوں، تو میں یہ عقل کا کام کروں گا یا حماقت کا مظاہرہ کروں گا؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو عقل مندی کی بات ہے، کیونکہ ایک جگہ کو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو چھوڑنا ہے، تو وہاں سے اس جگہ پر اپنا سامان اور سرمایہ منتقل کرنا عقل کی بات ہے کہ جہاں آپ کو رہنا ہے. تو اس نے کہا میں یہی کام تو کر رہا ہوں، کہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ اس دنیا میں مجھے نہیں رہنا، اور کب یہاں سے رخصت ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، یہ بھی نہیں پتا مجھے. تو میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی یہاں میرے پاس مواقع میسر ہیں، یعنی ظاہراً یہ مال نہیں جا رہا ہے وہاں پہ، یہ بات تو پتہ ہے نا آپ کو کہ یہ مال نہیں جاتا، بلکہ مال کے ساتھ جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کا عمل ہے، حقیقتاً بارگاہ خداوندی میں صدقات ہیں، خیرات ہیں، کسی کی مشکل آسان کرنا ہے، یہ عمل اور حسن نیت منتقل ہو رہی ہوتی ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو فقراء ہیں، انہیں فقیر ہیں، جو حاجت مند ہیں، یہ تمہارے لیے بہترین مزدوری ہے کہ اپنا سامان ان کے اوپر رکھ دو، یہ اٹھا کے تمہارے آخرت کے گھر میں پہنچا دیں گے. آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے اس بات کا کہ مطلب کیا ہے، کہ یہ تمہارے لیے بہترین وہ مزدور ہیں جو تمہارا کام کر رہے ہیں، کہ یہاں سے تمہارا سامان اور سرمایہ اٹھا کے تمہارے آخرت کے گھر میں منتقل کریں. لیکن اس کے لیے تھوڑی بصیرت چاہیے، اس کے لیے تھوڑی ہمت چاہیے، کہ ورنہ یہ کہ ہم یہاں پر ہی ساری چیزوں کو بھر بھر کے اپنے سامنے وہی زیب و زینت دے کر اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی میں بڑا دولت مند ہو گیا ہوں، میرا معیار بڑا بڑھ گیا ہے. تو یعنی جو اصل نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آزمائش ہیں. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس کو اور آپ کو وہ ایک آیتیں اور بھی اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا، کہ جس سے آپ کو کم از کم اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دیکھیں اس موضوع کی قرآن کریم میں کتنی اہمیت ہے. یہ ایسا موضوع نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھانے والا موضوع، اس کو قرآن نے بڑی ڈیپتھ میں ڈیل کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ تو میرا کہنا ہی فضول ہے کہ وتھ کلیئرٹی، کیونکہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن میں جو کلیئر نہیں ہے اور بہترین انداز سے نہیں سمجھائی گئی ہے. کوئی بھی ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جہاں پر ایمبیگیوٹی ہو، جہاں پہ کنفیوژن ہو. تو یہ موضوع یعنی میں آپ کو یہ اپریشیٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ایک بڑے آرام سے ایک فتویٰ دے کے نکل جاتے ہیں کہ جی دین دنیا ساتھ لے کے چلو، اور اس کی بنا پر ہمارے لیے اتنے پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی ڈھنگ سے کرنے کے قابل نہیں رہتے. ہر وقت اسی قسم کے کنفیوژنز جو ہے نا وہ ہمارے دماغ کو پھنسا کے رکھتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر اموال ہیں اور اولاد ہے، یہ تمام کے تمام اس لیے ہیں کہ ان کے وسیلے سے آپ اپنی آخرت کا سرمایہ بلڈ کریں. جیسے میں نے اموال کا ذکر کیا کہ اموال کو راہ خدا میں خرچ کریں، اسی طریقے سے اولاد کو بھی آپ اپنی آخرت کا سرمایہ بنائیں، یعنی ان کی تربیت کریں. سب سے پہلے اولاد کے لیے نیت کریں، اس بات کی نیت کریں کہ اے میرے خدا مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں کچھ اچھے انسانوں کو انسانیت میں یا دین میں ایڈ کر پاؤں، میری اس بارے میں مدد فرما کہ میں ان کی ایسی تربیت کر سکوں، ان کو وہ راہ دکھا سکوں، ان کے لیے وہ رستے متعین کر سکوں. جیسے اس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ
آپ کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، دونوں پیغمبر. اس کی اور بہترین مثال خود امام علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں کہ آپ کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں اور سب ایک اعلیٰ معیار پر، دونوں بیٹے امام. تو یہی چیز ہے نا کہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں یہ نیت کرے کہ میں ان کو دین کے، انسانیت کے حوالے سے یوزفل اور بہترین سرمائے کے طور پر آگے لے جا سکوں. تو اس صورت میں کہ جب آپ اولاد کو امانت الہی سمجھ کر اس کی تربیت کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ میں اچھے اور لائق انسان معاشرے کو اور انسانیت کو لوٹاؤں اور ان میں بھیجوں، تو یہ اولاد آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ ہے. لیکن ظاہراً مال اور اولاد کو لے کے بیٹھے رہیں گے کہ یہ ہو جائے گا، ان سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ان سے میں بڑا ہو جاؤں گا، ان سے میرا سرمایہ بن جائے گا. تو بہت سارے مواقع پر اور اگر دنیا کی زندگی میں زیادہ نہیں ہوتا تو مرتے وقت تو لازماً یہی ہونا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی ایک تفصیلی روایت ہے کہ جس میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کے مال، اولاد اور یہ تمام کی تمام چیزیں مرنے والے شخص کے سامنے مجسم ہو کر سامنے آتی ہیں. یعنی مال اولاد کی حقیقت مجسم ہو کے سامنے آتی ہے. یہ فزیکل مال اور اولاد نہیں، ان کی ایک جو معنوی اور باطنی حقیقت ہے وہ مجسم ہو کے سامنے آتی ہے. اور وہ ہر ایک سے فریاد کرتا ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے اتنی زندگی گزاری، میں نے تمہارے پیچھے اتنا وقت صرف کیا، میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی تلف کی، آج میں مصیبت میں ہوں، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تو مال کہتا ہے کہ کفن دے سکتا ہوں، اولاد کہتی ہے کندھے پر اٹھا کے قبر تک پہنچا سکتے ہیں. بات ختم ہو گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے اس میں ریئلائز کی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنتم، کہ لہو و لعب بھی اسی سے ہی جنریٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اسی مال اور اولاد کو آزمائش سمجھیں تو اسی کو سرمایہ آخرت میں آپ کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں آپ کے لیے فیسلٹی آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن پھر وہی کہ جس نے ان کی شہوتوں کی محبت کو زینت سمجھ لیا وہ پورے کا پورا دنیا میں ہے، اس کا دین بھی دنیا ہے. اور جس نے ان کو آزمائش سمجھ کر خدا کے راستے میں استعمال کیا اس کی دنیا بھی دین ہے. تو اسی بنا پر میں یہ جملہ بار بار آپ کی خدمت میں دہراتا ہوں کہ انسان یا دنیا دار ہوتا ہے یا دیندار ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ اپ نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی ڈیپتھ کو بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے ذرا دیکھ لیں. تو کچھ باتیں اور ہیں انشاءاللہ جن کو اگلی دفعہ ڈیل کریں گے. آپ لوگ اگر کچھ بات کرنا چاہیں، کیونکہ اصل میں آپ لوگوں کے سوالات ہی ہیں کہ جس سے گفتگو جو ہے نا وہ ایک پراپرلی شیپ اپ ہوتی ہے. جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی سر، اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا بھی ایک جو ہے وہ آخرت کے لیے سرمایہ داری کے لیے ہوگا. اور یہ صدقہ جاریہ سے جاریہ بڑا اس کو کہا گیا ہے نا، یہ بھی تو کہا گیا کہ اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا، وہ اس کے اوپر بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے. اس کو ذرا سا آپ واضح کریں. نہیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ اس کو بطور آزمائش ڈیل کریں گے، بطور امانت خدا ڈیل کریں گے، تو تب وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند بنے گی نا. تب آپ اس کے ذریعے سے سرمایہ آخرت فراہم کر سکیں گے.
ورنہ اگر اسی کو ہی اپنا سرمایہ سمجھ کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اس میں سے کچھ نہیں ملے گا. اور وہاں پر وہی بات ہوگی کہ جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دولت تم نے جمع کر کے اولاد کو دی، اس کے لیے چھوڑ دی، اب وہ اچھائی کے کاموں میں صرف کرے گا تو وہ فائدہ اٹھا کے لے جائے گا، برائی کے کاموں میں صرف کرے گا تو گناہوں میں تم بھی شریک ہو جاؤ. تو صدقہ جاریہ یقیناً بنے گی مرنے کے بعد، اگر ہم اولاد کو ایک آزمائش سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی تربیت کریں گے، اس کو انسانیت کے اچھی اقدار کی جانب اور خدائی رستوں کی جانب ان کی تعلیم و تربیت کریں گے، ان کی زندگیوں کو لے جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی دنیا کی زندگی میں بھی باعث برکت ہے اور بعد میں بھی باقیات الصالحات ہے. آغا صاحب شہزاد بول رہا ہوں. جی السلام علیکم. اچھا، وعلیکم السلام. میں تو تھوڑا سا غور کر رہا تھا کہ یہ موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہنا چاہیے ثقیل ہو گیا، بہت زیادہ جی ڈیپتھ میں آ گئے. جی مطلب آپ اس کو جتنا سوچتے جائیں گے تو اتنا آپ اس میں فکر کرتے جائیں گے. جی تو اس کا مطلب ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مال اور اولاد ہے یہ بیسکلی ایک ٹولز ہیں آپ کے پاس، جی جس کے یا مینز ہیں جس کے ہم. تھرو آپ یا تو آخرت خرید سکتے ہیں یا دنیا خرید سکتے ہیں. دنیا کے لیے تو دنیا میں تو یہ چیزیں موجود ہیں آپ کے دنیا پاس تو نا، موجود بطور ہے، سرمایہ دنیا کے طور پر تو آپ کو دی گئی ہیں. موجود ہے. اب اسی کو سرمایہ کو خرچ کر کے آپ آخرت بھی لے سکتے ہیں، اسی سے ہی، اس کے علاوہ اور دوسری چیز نہیں ہے کوئی اور اس کے اتنی. علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، ہم. اور اسی کو ہی آپ نے استعمال کرنا ہے. یہی آپ کے پاس وہ سرمایہ ہے جس سے آپ نے آخرت بنانی ہے، جی اور تو ان سے آپ اگر اس کی شہوت کی محبت میں مبتلا ہو گئے تو یہ پیور دنیا ہو گئی. بے دنیا ہو گئی. اور اگر اگر اس آپ کو نے آزمائش سمجھ کر اور امانت الہی سمجھ کر ڈیل کیا تو یہ پھر آخرت کا ذریعہ بنے گی. جی آخرت کا جی ذریعہ، جی. اچھا، اس چیز سے یہ سمجھ آتی ہے کہ رہبانیت نہیں ہے، نہیں، رہبانیت کا کوئی سینس نہیں ہے نا. سائنس نہیں ہے. مطلب کہ آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اسی کو استعمال کرنا ہے، تو ہاں، پھر آپ کو یہ رہبانیت کا کوئی نہیں تک نہیں ہے نا. ہاں تو پھر یہ اس نہیں کا کہ مطلب آپ کو مثال کے طور پر آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے دیکھو بھائی لیب میں نہیں جانا ہے، لیب میں وہاں پر کیمیکلز ہوتے ہیں یا ایکوپمنٹ ہوتے ہیں، تمہیں چوٹ لگ جائے گی، تمہارا ہاتھ جل جائے گا، کیمیکل سے تم ڈیل کرو گے، تو یہ کوئی بات ہوئی؟ تو پھر اسکول کیا کرنے آئے آپ؟ صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کمانا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کو پھر امانت الہی سمجھتے ہوئے خرچ کرنا ہے. بالکل، یہ سب باتیں، اور یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ کتاب خدا نے تو بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے نا کہ کیا کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ اس پہ جو لے کے چل رہا ہوں وہ اسی لیے لے کے چل رہا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ اس بات کو دیکھیں کہ کتاب خدا ہمیں زندگی کے بارے میں کس قدر رہنمائی فراہم کرتی ہے. کہ میرا ایک بہت زیادہ مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ہم جو قرآن کو جتنا سرسری طور سے لیتے ہیں اور بس لیا گزر گئے، تو اس سے یعنی وہ چیز بدلے. صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری آیتیں، ساری باتیں ہماری پڑھی ہوئی، سمجھی ہوئی، دیکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ کافی مشکل ہے. مطلب دیکھا چاہے تو سنگین ہے. جی سورہ حدید کی آیت نمبر 20، اس کی جو ہے وہ تفصیلی اس کا جو ہے وہ سارا اگر نچوڑ کہیں تو اس ٹاپک کو، موضوع کو کور کرتی ہے. ہاں، یعنی کہ یہ دو آیتوں کو میں نے سرنامہ بنایا ہے، سورہ عنکبوت اور سورہ حدید، اور پھر اس کے ذیل میں پوری بحث وہ جو ہے نا پھر ڈیولپ ہوئی ہے. کیونکہ یہاں سے آپ کو تعریف سمجھ میں آ رہی ہے کہ حیات دنیا کی تعریف کیا ہے، اور پھر اس کے ذیل میں جو مطالب ہیں پھر وہ بہت ساری دوسری آیتوں میں موجود ہیں.
جی آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس بات سے اختلاف ہے، جو ایگری نہیں کر پا رہے اس نقطہ نظر سے کہ انسان یا دنیا دار ہوتا ہے یا دین دار ہوتا ہے، اور دین اور دنیا ایک ساتھ مل کے نہیں چل سکتے؟ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ اس کو عمل سمجھنے بہت مشکل ہے اس کے اوپر، اس کو عمل کرنا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ دین اور جی دنیا ساتھ نہیں چل سکتی۔ مومن یا تو دنیا دار ہو سکتا ہے یا دیندار ہو سکتا ہے، جی لیکن اس کے اندر بیلنس رکھنا اور اس کو صحیح نہیں، طور پر بیلنس تو ہے ہی نہیں نا۔ دیکھیں بیلنس ہے ہی نہیں، سوری بیلنس اگر نہیں آپ ہے، نے یہ بات سمجھ لی تو بیلنس والا تو مسئلہ ہی بیلنس ختم تو ہو ہے ہی گیا۔ نہیں، بیلنس تو ہے ہاں ہی نہیں اس کے اندر، صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، بیلنس تو ہے ہی نہیں۔ مطلب اس کے اوپر عمل کرنا بہت ہی، مطلب وہ جو تزکیہ نفس والی بات ہے نا، اب وہ یہاں پہ آ کے پتہ چلتی ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ بہت بالکل ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ کا ایک جملہ ہے، آپ نے کہا تھا کہ اگر لوگ آپ کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکے تو اس کا مطلب آپ کی معرفت کم ہے، ایک پہلی اس میں آپ نے کہا تھا۔ تو وہ اب سمجھ آتا ہے، کیونکہ آپ کو بہت سارے کام کرنے میں آپ کی اولاد روکتی ہے، آپ کو لوگ روکتے ہیں، اور آپ ان کے پریشر میں آ کے آ جاتے ہیں۔ تو جب دنیا تک پرست تو مومن ہو ہی نہیں سکتا نا سر، آپ کی جی ڈیفینیشن دنیا پرست تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا مومن پرست یعنی وہی نا، دنیا پرست کی تعریف اب آپ قرآن سے کریں نا کہ حب و شہوات کو زینت دینے والا، یعنی شہوتوں کی محبت کو زینت دینے والا، یہ ہے دنیا دار حقیقتاً۔ تو وہ مومن تو کی کیٹیگری میں تو نہیں آئے گا نا۔ ہاں نہیں ہوگا، یہ میں نے جو ابھی آپ سے ایک جملہ کہا نا، یہ بہت اہم جملہ ہے کہ جو ایسا انسان ہوتا ہے نا اس کا دین بھی دنیا ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے شاید اس جملے پہ غور نہیں کیا زیادہ۔ جو ایسا انسان ہوتا ہے اس کا دین بھی دنیا ہے، یعنی وہ نماز پڑھے گا، مجلس کرے گا، روزے رکھے گا، وہ بھی دنیا میں کاؤنٹ ہوں گے، کیونکہ وہ ان السلام میں علیکم سے سر۔ کسی بھی چیز کو خدا کی خاطر نہیں کر رہا ہے۔ جی 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 بولیے۔ سر ان آیاتوں کو جب سے میں پڑھ رہی ہوں میں تو بہت زیادہ سمجھ لیں ذہنی کیفیت میری عجیب ہی ہو گئی ہے، اور یہ جو بات آپ نے کہی یہ بالکل یہی ہے کہ ان آیتوں کی روشنی میں جب جو دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دین بھی دنیا ہے، کیونکہ جی تمام کے تمام اعمال ہمارے ایون عبادت مجلس ہر چیز میں دنیا کا رنگ ہے۔ جی ہم ہر چیز میں دنیا سے ہی طلب چاہتے ہیں، کیسی رہی مجلس اور جی کیسا جی رہا، یہ بالکل بالکل صحیح وہ ہے۔ تو ابھی تو اور بس جو اسی انسان مسئلے وہ میں ہے دین والے رستے پر ہے، اس کی دنیا بھی دین ہے۔ جی بالکل بالکل سر جی بالکل۔ اور آج کل تو صرف دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے، دین تو ہاں تو دیکھیں نا، نتائج بھی تو ویسے ہی ہے نا، یہ تو نتائج تو انسان کو بتا دیتے ہیں نا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہر چیز کو وہ کیا جا رہا ہے، فوکس کیا جا رہا ہے، یوں ٹوکرے لگے اور یوں نفس کا رنگ ہو اور یہ تبرک ہو، اور اس طریقے سے اور بھی دیگر عبادات میں بھی بہت ریاکاری کا عنصر شامل ہے، اور مطلب پھنس گئے ہیں پھر ہم لوگ۔ جی، اور ویسے اس میں جو سب سے افسوس کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مذہبی واعظین اور مبلغین ہیں وہ ان معاملات کو کلیئر نہیں کرتے لوگوں کے لیے۔ یہ بڑا مسئلے والی بات ہے۔ تب پھر جب والدین کو اتنا شعور نہیں ہوگا آگے کیا شعور دیں گے پھر۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ کچھ جگہ تو خود ترغیب دیتے ہیں کہ آپ یہ سب کریں، جیسے مجالس ہیں یا کچھ چیز ہیں کہ آپ بالکل کریں، یہ تو مولا کے لیے آپ نے جتنا خرچ کرنا کریں، بہت اچھی بات ہے، بہت مجلس لیکن کریں۔ خرچ کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن خرچ کرنا ایک الگ بات ہے، اصل چیز آپ کی نیت ہے نا، نیت تھا اصل چیز سر تو اس وہ کا تعلق نیت اور ارادہ ہے۔ سر اگر اس کا تعلق کسی حد تک خود پسندی سے بھی جوڑا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا،
کہ ہم صرف اپنی سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں اور اپنی دنیاوی اپریسیشن کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں بجائے خوشنودی تو خدا کی. وہ جو ہے نا زینت، تفاخر، تکاثر، اس میں تو وہ تمام چیزیں سمٹ کے آ جاتی ہیں نا. جی بالکل بالکل. تمام جو مسائل، جو نفس کی بیماریاں ہیں، اور جو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ایک جو پوری سیریز ہے کہ ریاکاری، خود پسندی، تکبر، حسد، یہ پوری ایک سر سیریز چین ہے، ایک جی چین ہے نفس کی بیماریوں کی، اور یہ بہت کامن ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے. سر اس میں یہ قول و فعل کا تضاد بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے رادر. ہاں ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ ہم بات کہہ وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دو چیزیں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی نا، ایک معرفت پر اور ایک تزکیہ نفس پر. اگر ان دو چیزوں پر پراپر محنت نہیں ہوگی تو ہم کسی نہ کسی ایلوژن یا ڈیلوژن میں پھنسے رہیں گے، اور ان جی چیزوں بالکل کو صحیح. حقیقت سمجھتے رہیں گے کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہیں. اور جو بھی دیکھیں، ایک بات بڑی اہم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام اتنا بہترین ہے کہ جو زندگی ہے نا، اس میں حاصل ہونے والے نتیجے خود انسان کو بتا دیتے ہیں کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو، اگر ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا چاہیں. تو من حیث القوم ہمارے ہاتھ میں جو کچھ بھی آ رہا ہے نا، وہ ہمیں بتانے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جی سر سر انڈیکیشنز اپنے ایک تو آپ کو وجہ اس کا ملتی ہیں پھر ہم لیکن اپنے ہم آپ کو اوائڈ دھوکہ نہ کر رہے دیں. ہیں. جی جی بالکل سر انڈیکیشنز تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم آنکھیں موڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں ان ہاں سے، وہی آنکھیں کہہ رہا ہوں بند نا، کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکے نہ دیں. ہاں ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یا پھر لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں یوں ہے تو یوں ہے. جی 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 جی. سر سوشل میڈیا اس وقت کچھ زیادہ مطلب ڈسٹریکٹیو وے میں جو وہ کر رہا ہے، اس پر ورک کر رہا ہے. ہاں تو اس میں بات یہی ہے کہ دیکھیں، دوسروں کو کہنے کے بجائے نا ہر شخص اپنے آپ کو مضبوط کرے اور خود صحیح ہو. تو یہ کہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی شمعیں ملتی جاتی ہیں اور اچھی خاصی روشنی ہو جاتی ہے. کہ یہ تجربہ تو میں نے بہت کیا ہے اپنی زندگی میں، اور یہی اس کا اصل میجر، اس کا تھیم یہی ہوتی تھی کہ اگر کوئی کچھ دوسرا نہیں کر رہا تو آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو آپ بیٹھ کے اور دوسروں کو برا بھلا کہتے رہیں یا روتے پیٹتے رہیں، یا یہ کہ جو بات آپ کو صحیح سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کام کرنا شروع کریں، اور اس میں پھر خدا آپ کی مدد کرتا ہے اور پھر بہتری آتی ہے. تو میں نے تو الحمدللہ اس چیز کو ٹیسٹ کیا ہے، بارہا ٹیسٹ کیا ہے. پھر سر یہ ایسے لوگوں سے انیشیٹو کنارت بھی لینے کیسے، کے لیے بہت مطلب اسٹرانگ ہونا کیسے ضروری ہے. کیسے تھوڑا کی سا جائے؟ ایک مسئلہ، اگر آپ ہاں ٹھیک، جی جی جی، کون؟ جیسے مطلب اگر آپ خود یہ اسٹیپ اٹھانا چاہیں کہ آپ چیزوں کو سادگی کے ساتھ کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیں، لیکن آپ کے ارد گرد کے جو ہاں لوگ اپنی، ہیں ان سے پھر آپ بالکل اپنی زندگی میں مطلب ان چیزوں کو لائیں، اپنے گھر میں لائیں، اپنے قریبی دوستوں میں بات کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ کردار انسان کا ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تقویت ملے، شوق ملے. ہم زبان سے تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہیں، اور اس کے بعد جب ہمیں دیکھا جائے، ہمارے گھر کو دیکھا جائے، ہماری زندگی کو دیکھا جائے، تو وہاں وہی ساری باتیں نظر آ رہی ہیں. پھر کیا اثر ہونا ہے اس بات کا، اس گفتگو کا کیا اثر ہونا ہے؟ کچھ نہیں. اور آپ لوگوں کے ساتھ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی ایک جماعت ہے، آپ تو باجماعت مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اثر ڈال سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور کوئی بات اس سے درس سے متعلق کوئی سوال؟ اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا سر, انشاءاللہ پھر آگے سے کنٹینیو کریں گے. کوئی اگر سوال ہو, یا جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ بھی ہونا تو وہ بھی آپ ضرور بتائیں, کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو وہ بھی ضرور بتائیں, کیونکہ یہ ہمارا جو بھی ڈسکشن ہے نا, یہ اوپن ڈسکشن ہے. اس کو میں ہرگز اس طریقے سے نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ زبردستی اس کو مان لیں یا خالی شکل دیکھ کے مان لیں, بلکہ اس پر آپ غور کریں, تنقید کریں, اپنے پوائنٹس بنائیں, اگر کہیں کوئی پرابلم فیل ہوتی ہے اس پرابلم کو ہائی لائٹ کریں, تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہی یہی ہے نا کہ بس ہم نے کوئی بھی صاحب بیٹھ گئے آمنے سامنے اور سب لوگ ان کے عقیدت مند ہو گئے اور جو کہہ دیا سب نے سن لیا, مان لیا, تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس سے انسان کے علم و معرفت میں اضافہ نہیں ہوتا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھیں, ڈسکشن کریں, کرٹیسائز کریں, ریویو کریں اور ایک نتیجے پر خود پہنچیں, اور اس مقام پر آئیں کہ دوسروں کو بھی پھر سکھا سکیں. یہ السلام علیکم میری نیت اور میرا مین پرپس یہ ہے. جی جی سر, میں شبانہ بات کر رہی ہوں. جی سر جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ حیات الدنیا جو ہے وہ لغو اور لہو ہے, لیکن ابھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب خدا نے کہا کہ اسلام, انسان کو ہم نے دین فطرت پر پیدا کیا اور دین فطرت وہ اسلام ہے, تو پھر یہ فطرت جو ہے ہماری, یہ کشش جو ہے یہ فطرت میں ہوتی ہے کیا؟ مطلب اس کو یہ طاقت جو ہے, یہ جیسے مقناطیس میں طاقت ہوتی ہے, تو یہ اس کو کیسے, یہ فطرت میں ہے ہماری؟ یہ شہوت جو ہے یہ طبیعت میں ہے, فطرت نہیں ہے. فطرت میں صرف توحید ہے. فطرت میں صرف ایک چیز کی خواہش اور طلب ہے, اور وہ ہے ایک ایسا کمال کہ جس میں کوئی زوال نہ ہو, وہ بقا جس کے ساتھ فنا نہ ہو, یہ ہے فطرت. لیکن انسان جب عالم طبیعت میں ہے, فزیکل ورلڈ میں ہے, اور جیسا میں نے بتایا کہ یہاں پر ہماری زندگی میں شہوت بھی ہے اور غضب بھی ہے, اس کا ہماری زندگی کے لیے ضرورت بھی ہے, اس کے کچھ اسپیسیفک مقاصد بھی ہیں, اور یہی ہمارے لیے ذریعہ آزمائش بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شہوت. تو یہ شہوت اور غضب ہماری طبیعت سے آتا ہے, یعنی ہماری باڈی, فزیکل اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہیں. فطرت آپ کبھی بھی غور کریں کہ برے سے برا انسان بھی جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے کہ جس کو وہ بہترین سمجھتا ہے. اب یہ اس کی معرفت کی کمزوری ہے, یہ اس کی جہالت ہے کہ وہ کسی اور شیطان کے پھر وسوسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ غلط چیز کو صحیح سمجھنا میں اپنا کمال دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی شیطان انسان کو ورغلاتا ہے. اگر آپ اپنی معرفت اور تزکیے پر محنت نہیں کریں گے تو پھر یہی سب ہوگا کہ وہ ورغلائے گا کہ تمہارا کمال یہ سب چیزیں جمع کرنے میں, تمہارا کمال جو ہمارے یہاں بھی بہت سارے فضول قسم کے سلوگنز ہیں, جوانی دوبارہ نہیں آتی اور جتنے مزے عیش کرنا ہے ابھی کر لو, یہ پھر یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. یعنی کیا مطلب ہے کہ کیونکہ شہوتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جوانی کے عالم میں قوی ہوتی ہیں, تو یعنی جتنا اس کے پیچھے بھاگنا ہے بھاگ لو. تو کیا مطلب ہے کہ اصل فطرت ایک ہی چیز کی طرف لے جا رہی ہے, کمال. لیکن یہ جو گمراہی اور جہالت ہے اور دین کی طرف, کتاب خدا کی طرف نہ توجہ کرنا, یہ اس اصل فطری جبلت کو یا فطری رجحان کو غلط ڈائریکشن دے دیتا ہے, اور اس کے سامنے یہ بات سجا کے لے آتا ہے کہ شہوتوں کا پورا کرنے میں تمہارا کمال ہے, یہ مال جمع کرنے میں تمہارا کمال ہے. جبکہ دین کی طرف اگر آپ آئیں گے اور زندگی کی معرفت حاصل کریں گے تو وہی ہے جو بھی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی, واللہ عنده حسن المآب. یا جیسے میں نے اس جوان کا قصہ سنایا کہ جس کے پاس معرفت, اس کو پتا ہے کہ میرا کمال کیا ہے, اس کو صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے
کہ میرے لیے بہترین معاملہ یہ ہے کہ جہاں رہنا ہے اپنا مال وہاں پہ جمع کرو، اپنا مال وہاں منتقل کرو، جہاں پہ رہنا نہیں ہے وہاں مال جمع کرنے کا کیا تو کیا۔ سر آپ نے جو یہ بتایا کہ مال اور اولاد کی سرمایہ کاری آخرت کے لیے ہونی، تو سر اس میں جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے یا اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ خوشی کا احساس ہماری اپنی ذات تک رہے، اپنی ذات کی حد تک رہے کہ بھئی ہم نے ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کی جو شاید خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، یا ہمارا یہ یقین ہو کہ یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور ہم اس چیز کو کہیں شو نہیں کر رہے، لیکن اس سے ہم ایک اپنے آئندہ اسی قسم کے کام کرنے کے لیے ایک ہمیں موٹیویشن مل رہی ہے کہ بھئی یہ جو سیلف سیٹسفیکشن تھی مجھے ایسا اور مزید چاہیے کہ ایسا ہو، تو سر اس کو ہم پازیٹیو لیں یا یہ بھی کسی قسم کی ریاکاری میں آ جائے گا حالانکہ وہ صرف ہماری ذات کی حد تک ہو؟ نہیں، اس کا آسان حل یہ ہے، آسان جواب یا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی نیک کام آپ کریں اور obviously انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کی ذات پر ایک اثر آتا ہے، اچھا یا برا۔ اگر نیکی کرنے کا جو اچھا اثر ہے اور خوشی اور سرور ہے یہ جذبہ تشکر میں کنورٹ ہو جائے تو خیر ہی خیر ہے، اور لئن شکرتم لازیدنکم، وہ جو آپ کی بات ہے کہ یہ مزید آگے بڑھے پریزرو ہو، وہ خدا نے وہ نظام پہلے ہی رکھا ہوا ہے کہ اگر تم شکر گزار ہو گئے تو زیادتی ہے، اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے بعد یعنی کسی بھی طریقے سے انسان اس نیکی کی بنا پر توجہ اپنی ذات کی طرف چلی جائے تو وہ مسئلہ ہے، اسے تشکر میں کنورٹ ہونا چاہیے، یعنی خدا نے توفیق دی، الحمدللہ میں یہ کام کر پایا، خدا نے تمام اسباب اور وسائل فراہم کیے، میں یہ کام کر پایا، اور انشاءاللہ میں خدا کی بارگاہ سے امیدوار ہوں کہ میری ابدی اور دائمی زندگی میں اس کا ایک بہترین نتیجہ بھی میرے لیے سامنے آئے گا، یہ تشکر۔ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے، بہت اچھی مثال دی جاتی ہے، یعنی مثال کیا ہے حقیقی زندگی سے اس کو سمجھنے کے لیے، کہ جو مومن ہے نا، مومن واقعاً جو مومن ہے وہ یا تو پانی کی طرح ہوتا ہے یا نور کی طرح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب پانی کسی زمین سے گزرتا ہے اس کو سیراب کرتا ہے یا برستا ہے، اس کو زرخیز بناتا ہے، کیونکہ پانی کے بغیر تو زمین کی زندگی نہیں ہے، فصل نہیں اگ سکتی۔ کیا پانی جس زمین پر سے گزرتا ہے وہاں پر رک کر ٹھہر کر اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ یہ زمین پلٹ کے مجھے شکریہ بولے گی؟ نہیں جی بتائیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ نہیں، اور جہاں جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ایک بدبودار جوہر کی صورت تو اختیار کر جی، لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ مومن جو ہے نا اس کے پاس یہ والے کنسیڈریشنز نہیں ہے، کہ کیونکہ اگر واقعاً انسان معرفت رکھتا ہے تو اسے یہ بات اچھے طریقے سے نظر آتی ہے کہ اگر کوئی نیکی میں نے کی ہے تو 1000 میں سے ایک حصہ میرا ہے اور 999 خدا کے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی سر، بالکل صحیح۔ بے شک۔ توفیق دینا، سمجھ دینا، اسباب اور وسائل کا فراہم کرنا، جب آپ نے نیکی کی تمام رکاوٹوں کو ہٹانا یا ان کو دور کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بس میں ہیں ہی۔ جی سر، یہ تو توفیق ملے گی تو انسان کر سکتا ہے، نہیں، توفیق کے صرف بغیر تو نہیں۔ توفیق نہیں، توفیق کے علاوہ جتنے بھی اسٹیجز ہیں نیکی کرنے کی اس میں اتنے سارے مسائل ہیں، آپ اگر غور کریں، وہی میں اسی لیے آپ سے عرض کرتا ہوں نا کہ معرفت بہت ضروری ہے، کہ آپ نے اگر ایون ایک صدقہ دینے کا بھی ارادہ کیا ہے تو اس میں توفیق ہے، نیت ہے، میں ایک کام کروں صحیح طریقے سے کروں، وہ کام اپنے انجام تک پہنچے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مسائل نہ ہو، ایگزیکیوشن پراپر ہو،
تو میرا حصہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے حقیقتاً. باقی یہ تمام چیزیں جو الائن ہو رہی ہوتی ہیں سب خدا کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسی بنا پر جب ایک مومن واقعی نیکی کرتا ہے تو حقیقتاً اس کا وجود اس تشکر کے احساس میں غرق ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اس میں. جی بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر، تو اس سے مراد یہ ہو گئی کہ وہ جو تشکر کا احساس ہے وہ بلڈ ہونا سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیکی مقبول ہے. آگے چلیے. اور جہاں یہ سوچ اپنی طرف چلی گئی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لوگوں کو مجھے تھینک فل ہونا چاہیے، دیکھو یہ جو ہے میں تو سب کے ساتھ اتنی نیکی کرتا ہوں اور لوگ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے مشکل، پریشانی. اور میں نے آپ کو مثال دی نا پانی والی، روشنی والی، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے. سر وہ اسی لیے میں نے جو آبجیکٹو مین تھا وہ یہی رکھا کہ اپنی ذات کی حد تک اس کو وہ خوشی کا احساس ہو رہا ہو، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک تشکر کا فیکٹر بھی بلڈ ہو رہا ہو. نہیں، لیکن یہ جملہ نامکمل ہے نا. ذات کی حد تک والی بات نامکمل ہے، کیونکہ وہاں پھر ہاں اصل چیز ہے کیونکہ ذات نہیں ہے نا انوالو. انہیں ذات کی حد تک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا میں مین کیریکٹر ہوں. نہیں، کروانے والی ذات تو ڈیفینیٹلی اللہ کی ہے. ہاں جی جی صحیح ہے. تو یہ جو اپنی ذات کی بات جہاں بھی آ رہی ہے نا، وہاں پر گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں سر، ذات سے مراد میری یہ تھی کہ اگر ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو شو نہیں کر رہے سے مراد یہ کہ جیسے ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ رواج ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر لیا جائے تو اس میں کو وہ بات سمجھ اس رہا نیت سے ہائی ہوں، میں لائٹ. بات آپ کی سمجھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اس کی تہ میں جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک نیکی میں نے کی ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا، لیکن جو اصل جذبہ یا حالت اور کیفیت نیکی کو فالو کرنا چاہیے اس میں رخ اپنی ذات کی طرف ہو ہی نہ. صحیح. میں اس کو اندر رکھوں یا باہر نکالوں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جی خدا کی توفیق تو ظاہر سب سے بیسک کہ فیکٹر ہے. جب بھی انسان یعنی جیسے کیونکہ اگر کوئی انسان یہ کرے گا نا کہ جی میں ایک دن وہ ضرور دوسروں کے سامنے اظہار کرے گا، اگر وہ اس تربیت پہ نہیں ہوگا نا، اگر وہ اس تربیت پہ نہیں ہوگا جو میں نے عرض کی نا، یہ خدا کا شکر گزار ہونے کی اور خدا کا بندہ ہونے کی، یا جو میں نے کہا پانی والی اسپرٹ، اگر وہ اس تربیت پہ نہیں ہوگا نا، یہ زیادہ عرصے تک وہ اپنے اندر رکھ نہیں سکتا. اور اس کا ریزن میں آپ کو بتا دوں کیوں نہیں رکھ سکتا. جی سر اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ جب بھی یہ نیکی ہوتی ہے نا، ایک انسان کی اندر سے قلبی خواہش تو ہوتی ہے کہ ایکنالج کیا جائے مجھے. اور جہاں بھی کسی شخص نے آپ کو دو چار طنزیہ جملے بولے نا، فوراً منہ پہ آ جائے گا کہ ہم تو دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. تو جو بات میں مسلسل سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دل کی حالت بدلنی پڑے گی، تب فائدہ ہوتا ہے. یعنی آپ کوئی چیز اپنے اوپر سپر امپوز نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کرا سکتے. یہ بات ہے. صحیح. لیکن سر اگر ہم سر میں شبانہ بات کر رہی ہوں، اگر ہم کسی کو یہ بتانا چاہیں کہ ہماری نیت میں یہ ہو کہ یہ بھی اچھا کرنے لگے، جیسے ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چلی، نیت میں یہی ہو صرف کہ اس کو بتائیں تاکہ یہ بھی ہماری طرح کچھ کوالٹیز ہیں. الگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا کردار ہونا چاہیے. جی کردار اصل رول پلے کرتا ہے. جو چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ ہمارے لیے تبلیغ کرو اپنے کردار سے، نہ کہ زبان سے.
لیکن آغا صاحب ایک چیز ہے قرآن میں ہی ہے کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں اعلانیہ اور چھپا کر، تو اعلانیہ بھی تو انفاق کرنے کو ترغیب دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، تو وہ آپ کا کردار ہے نا جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ تو ہمارا پھر اپنے قلب کا ہے نا. کرنا ہے اعلانیہ مطلب لوگوں کو بتا کے، اعلانیہ کا مطلب لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے، ظاہر کر کے. جی جی، کہ جس میں لوگ دیکھیں اور انہیں نظر آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم سر، تنیز سغرا بات کر رہی ہوں. اعلانیہ سے مراد وہ والا اعلانیہ نہ ہو، وہی نیت پہ بات آ گئی جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. ایک بوری آٹا دے رہے ہیں تو اعلانیہ تصویریں بنوا دی، یعنی کہ ترغیب ہو لوگوں کو، یہ نیت یہ ہو کہ اعلانیہ اگر یعنی میں ظاہر کر کے نا. جی ظاہر سر، وہی کہ ظاہر کر کے، اس لیے ظاہر کریں تاکہ ہمیں ہمارے ذہن میں رہے کہ دوسروں کو بھی اس سے نیکی کی ترغیب ہو کہ یہ عمل وہ بھی انجام دیں. اس سے بھی زیادہ ایک اور اہم بات ہوتی ہے اعلانیہ میں کہ معاشرے میں اچھی چیزیں ڈومینیٹ کریں. جی یہ بہت اہم بات ہے اجتماعی سطح پر نیکیوں کو ظاہر کرنے میں یا اعلان کرنے میں کہ معاشرے میں اچھی ویلیوز ڈومینیٹ کریں. جی سر. جی صحیح. پھر اچھا ایک چیز تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں. شہوت تو ہو گئی تھی، غضب جو ہے اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں کہ غضب کیا؟ غضب کا مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ ہماری زندگی میں ہمیں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے دو قسم کی چیزوں چاہیے ہوتی، ایک اٹریکٹیو، ایک ریپلسو. میں نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنے لیے طلب کرتے ہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، ازدواج ہے، نرم اور آرام دہ بستر ہے، اینڈ سو آن. یہ تمام چیزیں کہ وہ اس سے ہم آرام و سکون بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا سرمایہ بھی سمجھتے ہیں. تو اس کی جو طلب کی خواہش ہے اور وہ اپنے سے قریب کرنا، وہ شہوت ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں اور دور رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک ایفرٹ اور کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک انرجی اور موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. تو وہ انرجی اور موٹیویشن انسان کے وجود میں جو پہلو رکھا گیا ہے اس کی جبلت میں، وہ غضب ہے. کہ یعنی آپ اگر کوئی بھی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی جیسے ہم آگ دیکھتے ہیں تو ہم آگ سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، آگ کو طلب نہیں کرتے اپنے لیے. تو آگ کو دیکھنے کے بعد، یہ کسی زہریلے اور موذی جانور کو دیکھنے کے بعد جب ہم اس سے فرار کرتے ہیں تو یہ ہماری قوت غضبیہ ہے جو حرکت میں ہوتی ہے، نہ کہ قوت شہویہ. تو یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے انسان کو ودیعت کی گئی ہیں، اور دونوں کے حوالے سے یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس کو بھی درست استعمال کریں، اس کو بھی درست استعمال کریں. کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارا امتحان ہے. وہی امتحان کہ ان کو اگر اپنی من پسند رستوں میں لگا دیں گے تو یہ دونوں وہی دنیا میں لہو و لعب میں لے جا کے پھنسا دیں گے ہمیں. اور اگر ان کو ہم صحیح استعمال کریں گے معرفت اور تزکیے کے ساتھ تو انہی دونوں چیزوں کے ذریعے سے، جیسے آپ جہاد ہے، قتال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قوت غضبیہ کا مظاہرہ ہے. تو وہ پھر آپ کے لیے مطلب سرمایہ آخرت بن جائے گی. جی بہتر. سر ایک چیز اور بتا دیجیے کہ میں نے کیا بات کروں سر، کہ کیا ایسا ہے ممکن کہ پروردگار عالم نے جو انسان اگر کوئی بھی کسی بھی برے عمل کو انجام دیتا ہے کسی بھی، تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل بد کو اس کی نظر میں زینت دے دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. یعنی جو یہ انسان ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر، بندے کی کوالٹی پر، اس کے ایمان پر.
کیونکہ اصل چیز ایمان ہے، اور ایمان بیس کرتا ہے آپ کی معرفت پر. ٹھیک ہے، اصل چیز ایمان ہے. اگر ایک انسان کے اندر ایمان ہے درست، تو خدا کا نظام پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے عمل بد کے اثرات کو محو کرے اور اس بندے کو واپس سبیل خدا پر لے آئے. لیکن جو لوگ دشمنان دین ہیں، دشمنان خدا ہیں، تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا، کہ ان کے اعمال بد کو ان کے لیے زینت دے دی جاتی ہے تاکہ وہ کام اور کریں اور پھر مکمل عذاب کے مستحق ہو جائیں. تو سر یہ کس طرح سے نکل سکتے ہیں ایسی برائیوں سے جب ان کو ان کی برائیاں ان کی نظر میں اچھائیاں معلوم ہو رہی ہیں؟ ہاں تو وہ مطلب ہر ایک نہیں ہوتا نا. نارمل مومنٹ تو جیسا میں نے کہا کہ زندگی میں پریشانیاں، تکالیف یا باقی چیزیں اسی لیے آتی ہیں، یا خدا کی طرف سے فیلرز، پنچرز ہوتے ہیں، سوئیاں چبھتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس سے باہر نکلنا ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، زندگی میری غلط ڈگر پہ جا رہی. دشمنان خدا کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ پھر تو ان کا تو حساب ہی اور ہے. جی سر. ٹھیک ہے، پھر اجازت. بہت شکریہ سر. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر، بہت شکریہ.